بس اب تیاری شروع کر دیں آپ لوگ. جی شاباش, پڑھتے جائیں. یہ تو عربی سے اردو ہے تو لکھی ہوئی ہے, سارا عربی تو لکھی ہوئی ہے نا, ترجمہ کرنا ہے. پڑھیں شاباش جلدی جلدی. اب بار بار مجھے بولنا نہیں پڑے آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے کام کیا ہوا ہے, جسے آتا ہے وہ پڑھتا جائے. ہاں آج میں ضرور خط لکھوں گا اپنی خالہ کو. مکتوب مانا خط. آگے چلیے. دیکھیں بیٹا, پہلی بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے پڑھا نا لا نذهبن غدن, تو لا جب آپ تھوڑا سا کھینچ رہی ہے تو ایسے لگ رہا ہے لام الف لا پڑھ دیا آپ نے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ آپ نے گویا کہ الٹ کر دیا. لا نذهبن, ہم نہیں جائیں گے, یوں نہیں ہے. لنذهبن غدن, جب زبر دیر پیش ہوتے ہیں نا اس کے اندر جھول نہیں دیتے, کھینچتے نہیں ہیں. لنذهبن غدن الى الصید. کیا مطلب ہوا؟ غدن کا مطلب ہوتا ہے آنے والی کل, یعنی آنے والی کل. کل ہم ضرور شکار کے لیے جائیں گے. یہ ہوتا ہے کل ہم ضرور شکار کے لیے جائیں. اور آگے چلیں. کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں اب یہ بھی بات یاد رکھیں, جس طرح آپ نے معروف کی گردان پڑھی ہے اسی طرح مجہول کی گردان بنتی ہے. جیسے اگر ہے لیکتبن, کیا ہے؟ ضرور لکھے گا وہ ایک مرد, تو اب آپ اس کو مجہول کیا بنائیں گے؟ لیکتبن. کیا ہوگا؟ پھر اسی طریقے سے لیکتبانی, اور لیکتبن کا مطلب ہے ضرور لکھا جائے گا اس ایک مرد کو. لیکتبانی ضرور لکھا جائے گا ان دو مردوں کو. لیکتبن ضرور لکھا جائے گا ان سب مردوں کو. اسی طرح لتکتبن ضرور لکھا جائے گا اس ایک عورت کو. لتکتبانی ضرور لکھا جائے گا ان دو عورتوں کو. لیکتبنانی ضرور لکھا جائے گا ان سب عورتوں کو. تو بس علامت مضارع کو شروع میں جو یا ہے یا تا آ رہی ہے اس کو پیش دے دیں, اور ما قبل آخر کو زبر دے دیں. لیکتبنانی ہو گیا, پھر لتکتبن, پھر لتکتبانی, لتکتبن, پھر لتکتبن, لتکتبانی, لتکتبنانی, پھر لأکتبن, لنکتبن. یہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ بن گیا. اگر پریشانی ہو سن کر آپ اس کو ٹال لیں گردان. تو مجہول کی بھی گردان ایک ایک لکھ لیجیے. جہاں معروف کی لکھی ہے تو پورا ہی کام ہو جائے گا. اسائنمنٹ میں اس کو ایڈ کر دیے گا, جیسے معروف کی لکھی ہے ایسے ایک مجہول کی لکھ دی. کوئی پریشانی ہو پھر پوچھ لیجیے گا. ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے, اس طریقے سے انداز سے گردان بنا لیں. جی کیا ہو گیا؟ یہ دونوں, ان دونوں مردوں کو ضرور قتل کیا جائے گا. ھذان رجلان لیقتلان لانہما قاتلا زید. کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ زید کے قاتل ہیں. اور آگے چلیں. ہاں ولا یسمعنان الخطبۃ. صحیح. تو کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھیں لتحضرن کیوں آیا؟ کیونکہ اصل میں گردان ہے لیحضرن. کیا ہے؟ حضر یحضر, نصر انصر ہوا. لیحضرن ضرور حاضر ہوگا وہ ایک مرد. لیحضرانی ضرور حاضر ہوں گے وہ دو مرد. یہ معروف ہے. لیحضرن ضرور حاضر ہوں گے وہ سب مرد. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لتحضرن ضرور حاضر ہوگی وہ ایک عورت. تو فعل کو واحد مؤنث رکھا گیا کیونکہ آگے فاعل اس میں ظاہر ہے. جب فاعل خود آگے آ رہا ہو تو فعل کیا رہتا ہے؟ واحد ہی رہتا ہے, صرف مذکر مؤنث میں چینج ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ لتحضرن النسوۃ. نسوہ کس کی جمع ہے؟ امرأۃن کی جمع ہے. کس کی ہے؟ امرأۃن کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت. تو امرأۃن کی جو جمع آتی ہے نا وہ اس کے لفظ سے نہیں آتی. امرأۃن کی جمع یا تو نساؤن آتی ہے یا نسوۃن آتی ہے, دونوں جمع مکسر ہے. لتحضرن النسوۃ ضرور عورتیں حاضر ہوں گی المصلی عیدگاہ میں یوم العید, عید کے دن. ولا یسمعنان الخطبۃ, اور ضرور وہ سب سنیں گی خطبے کو. چل زور سے.
لن یقرأ کیا مطلب ہوا؟ اما کا مطلب کر دیں بہرحال، کیا کریں؟ بولیے. ہاں، بہرحال اس کی دونوں بہنیں، اس کی وہ دونوں بہنیں، اما اختاہو تانکا. تانکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ دو مؤنث. یاد ہے نا، تلکا کا تسنیہ تانکا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہرگز نہیں پڑھے گا اور لکھے گا. بہرحال اس کی وہ دونوں بہنیں فلتقرآنی، تو وہ تو ضرور پڑھیں گی، ولا تکتبانی، ضرور لکھیں گی. تو یہاں پہ بھی یوں کر دیں فلتقرآنی. کیا کر دیں؟ فلتقرآنی. ٹھیک ہے، جس طرح آگے لکھا ہوا ہے ولا تکتبانی، اس طرح ہی. جی پڑھتے جائیں. اب یہ جو لین جہانی لکھا ہوا یہ غلط ہے، اس کو کر دیں لین جہنہ. کیا کر دیں؟ واحد کا صیغہ کر دیں، کیونکہ فاعل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے تو فعل کیا رہتا ہے؟ واحد رہتا ہے. فعل تھوڑی تسنیہ ہوتا ہے، تو یہ لکھنے کاتب کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، لین جہنہ اخوایا. اخوایا اس کا فاعل ہے. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل پھر تسنیہ نہیں ہوتا. فعل پہلے ہے نا، فاعل بعد میں ہے، تو فعل واحد رہے گا. لین جہنہ اخوایا کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے، ہاں ہاں، لین جہنہ اخوایا، میرے دونوں بھائی لین جہنہ ضرور کامیاب ہوں گے اس سال انشاءاللہ. آگے چلیں. لینصرن اللہ، بولیں دوبارہ، من ینصرہ. ہاں، جو اس کی مدد کرتا ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے، یا اس کی مدد کرے گا. صحیح ہے. کس کی مدد کرے گا؟ اللہ کی. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے. تو ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، یا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اس کی اللہ ضرور مدد کرے گا. چل یہ تو قرآن کی آیت آ گئی. یہ سب قرآن کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اوپر والی بھی. اچھا، یہاں لتدخلن لکھا ہوا ہے، تو آیت نکالیں ذرا. لتدخلن تو نہیں ہے، دیکھیں اس کو آیت میں نکالیں. چلیں آگے. تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ کا مطلب تھا اگر اللہ نے چاہا. آمینین، امن و امان کے ساتھ، یہ کہا جا رہا ہے. چلیں آمینین حال ہے. آگے چلیے. عبداللہ آپ دیکھ لیں، آیت نکالیں. ہاں، ربنا، ہاں، انفسنا کا مطلب ہوتا ہے اپنی جانوں پر. یہ نفس کی جمع ہے، مطلب یہ اپنے اوپر. اپنی جان کا مطلب کیا؟ اپنے اوپر. تو انہوں نے صحیح ترجمہ کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. آگے دیکھیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، اور تو نے اگر ہماری مغفرت نہ فرمائی. رب العالمین کیا ہے؟ لام پہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا قرآن میں آیت نکال لی ہے. تو دیکھیں یہاں آیت کے اندر لکھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نوٹ کیا کرو بیٹا یہ. اچھا، ہم نے کیسے کہا کہ آیت ذہن میں بھی ہے الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ آمینین جو نا جمع میں حال آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ میں گرامر کی آپ کو پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں. تو یہ حال ہے لتدخلن کی. جو لتدخلن یہ جو جمع کا صیغہ ہے نا، اس سے حال ہے. گویا کہ یہاں یوں سمجھیں کہ انتم ضمیر پوشیدہ ہے. کیا؟ لتدخلن انتم، تم سب ضرور داخل ہو اس حال میں کہ تم امن میں ہو. تو جمع مذکر سالم بتا رہی گئی یا جمع کا صیغہ ہونا چاہیے. تو لتدخلن کی جو جمع کی ضمیر ہے جو کہ فاعل پوشیدہ ہے، اس سے یہ حال ہے. تم سب داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ. چلیں آگے. اچھا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، ہماری مغفرت نہیں فرمائی. ٹھیک ہے،
وترحمنا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا. اب یہاں غور کریں لم کے بعد کیا تغفر, لم نے کیا کر دیا اور واو حرف عطف ہے ملانے والا حرف ہے تو ترحم اس کا بھی لم پہ عطف ہے اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا. اچھا تغفر کے ساتھ لنا آیا, کیا آیا لنا, حالانکہ ہم اردو میں کیا کہہ رہے ہیں ہماری مغفرت نہیں فرمائی, اور ترحمنا کے ساتھ لنا نہیں آیا بلکہ ترحم نہ آیا. یہ بھی چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں کہ غفرہ فعل عربی میں لام حرف جر کے ساتھ آتا ہے اور رحیمہ فعل ڈائریکٹ آ جاتا ہے, اور اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہم پر رحم نہیں فرمایا. یا ترحم علینا نہیں ہے, کیا ہے ترحم نا. یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے, اردو میں ہم پر کا ترجمہ کرتے ہیں, عربی میں پر اعلیٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ مفعول کی ضمیر لیں. یہ سب بھی نوٹ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں بیٹا. اور ان آیا, ان یہاں پر دیکھیں ان, اور اس کے بعد لم تغفر آ رہا ہے. لم تغفر کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے بتائیں, ماضی میں نفی کرتا ہے. بھائی مضارع کو ماضی میں کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یا بھول گئے سب قاعدے. اور ان جب آ جاتا ہے تو وہ کہاں لے جاتا ہے, مستقبل میں لے جاتا ہے. تو دیکھیں اگرچہ یہاں ماضی آ رہا ہے لیکن مستقبل میں لے گیا. اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا لنکونن من الخاسرین, تو یہ بھی فعل مضارع موقت بلام تاکید و نون ثقیل آ گیا کیونکہ یہ بھی مستقبل میں لے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مستقبل میں جاری ہیں ان کی وجہ سے, اور پھر لام تاکید و نون ثقیلہ کی وجہ سے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے لنکونن, تو ضرور ہوں گے ہم. کیا ہوگا, یہ نکونو ہے, نکونو تو یکونو فعل کے ساتھ بھی مضارع موقت بلام تاکید و نون ثقیلہ کی گردان بن جاتی ہے. کانا یکونو پڑھا تھا نا, یکونو فعل ناقص یکونو, تو یکونو سے ہی یہ بنا ہے لیکونن, لیکونانی, لیکونن, اسی سے لاکونن اور لنکونن ہو گیا. تو یہ پھر فرمایا لنکونن من الخاسرین, تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. خاسر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, نقصان سے نکلا ہے, خسارہ سے نکلا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح قرآن کے اندر ان قواعد کا اجرا اور اس کا پریکٹیکل ہو رہا ہے. اور آج ماشاءاللہ کئی اسٹوڈنٹس نے ہمیں مضارع موقت لام تاکید اس کی گردان قرآن میں کہاں کہاں یہ فعل آئے وہ نکال کے چیک کروایا. کئی سارے بچے آئے ہیں آج, اسٹوڈنٹس آئے ہیں, انہوں نے وہ کام شروع میں ہی چیک کرا دیا ہمیں. تو اس طریقے سے اپڈیٹ ہو کے چلتے رہیں, شاباش. یہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ایک قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں اسی طرح دیکھیں ربنا کیوں آیا, ربنا, ربا کو زبر کیوں آئی ہے, سوچیں. کیونکہ گویا کہ یہ منادہ ہے. کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے, گرا دیا جاتا ہے, نہیں کہا جاتا, لیکن موقع محل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ منادہ ہوتا ہے. تو اصل میں یہ یا ربنا جب ہم کہتے ہیں ربنا, تو منادہ جب مضاف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو دیکھ لیں جبھی ربنا کو زبر ہے, ربنا نہیں آیا, یا ربنا ہے, یعنی مطلب یہ یا ربنا اے ہمارے رب, منادہ منصوب ہے اور حرف ندا حذف ہے. یہاں کیا ہے, حرف ندا پوشیدہ ہے. ظلمنا کون سا فعل ہے, فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. ظلمنا, ظلم ظلما ظلموا ظلمت ظلمتا ظلمنا ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتی ظلمتما ظلمتن ظلمتو ظلمنا, یہ وہ فعل ماضی. انفسنا, انفسا کی سین کو زبر کیوں آئی, کیونکہ ظلم فعل ہے, نا ضمیر اس کا فاعل ہے اور انفسا اس کا مفعول ہے اور یہ مضاف بھی ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہاں پہ بھی پر کا ترجمہ آ رہا ہے لیکن الا نہیں ہے, مفعول ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی کہ ان حرف شرط ہے, اور آگے لم تغفر تو لم نے جزم بھی دے دی, اور لم ماضی میں لے جاتا ہے لیکن ان پھر اس کو مستقبل میں لے گیا. ان کے یہاں پہ لے گیا, مستقبل میں لے گیا. اسی طرح ترحم کا عطف کیونکہ لم پر پیچھے لم تغفر پر ہے تو اس کو بھی جزم. یہ سارے دیکھیں قاعدے لگ رہے ہیں یہاں پر, جو آپ نے پیچھے پڑھے وہ سارے یہاں پر اجرا ہو رہے ہیں. ایک آیت کریمہ کے نا کافی سارے قاعدے لگ رہے ہیں. اور آگے چلیے اگلا پڑھیں لئن لم. اب دیکھیں قرآن کریم میں لئن لم کیسے لکھا ہوا ہے, لئن لکھا ہوا ہے نا, اصل میں بیٹا یہ ہے, یہ لام جو ہے لام مفتوح, لام ابتدا میں آ رہا ہے, لام تاکید ہے. یہ جو لئن لکھا ہوا میں بورڈ پہ لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو, لئن اصل میں یہ لام زبر ہے اور یہ یوں ہے لئن. کیا یہ جو ان لکھا ہوا ہے یہ اس طرح ان ہے, جس ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. قرآن کریم کے اندر خط عثمانی میں, ٹھیک ہے, حرف عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خط استعمال کیا گیا, تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اس خط کو برقرار رکھا گیا قرآن پاک کے نسخوں میں, تاکہ قرآن کے اندر چینجنگ اور وہ معاملات بالکل اس سے دور رہا جائے. ورنہ آج کل تو ہم الف کے ساتھ ان لکھتے ہیں, الف کے نیچے حمزہ بنا دیتے ہیں, لیکن
کیونکہ قرآن میں اسی طرح خط عثمانی میں تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے کئی جگہ آپ دیکھیں گے نسخوں میں اسی طرح ان آ رہا ہوتا ہے. اور یہ لام زبر لا نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ زور اور البتہ کے معنی دینے کے لیے. البتہ اگر، ضرور اگر، یہ معنی لئن لم یفعل، اگر. اب دیکھیں لم یفعل کا مطلب ہے اس نے نہیں کیا تھا، ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان اس کو کہاں لے گیا؟ مستقبل میں لے گیا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں کرے گا کیا ہوگا ترجمہ؟ اب یہ بھی سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے. اگر ان نہیں ہوتا یہاں تو لم یفعل کا ترجمہ ہوتا اس نے نہیں کیا تھا، لیکن ان اٹھا کر اس ماضی والے معنوں کو پھر مستقبل میں لے گیا. لئن لم یفعل، اگر وہ نہیں کرے گا، ما آمرہ، جس کا میں اس کو حکم دیتا ہوں. یہ ما موصولہ ہے جو کے معنی دیتا ہے، اور ما کی طرف ہو ضمیر لوٹ رہی ہے. کیا لوٹ رہی ہے؟ تو ما کا معنی جو اور ہو کا معنی اس کو، تو دونوں کا ترجمہ مل کے بنے گا جس کو یا جس کا. ما اور ہو کا ترجمہ مل کے بنے گا جس کا. اگر اس نے نہیں کیا، ما ہو جس کا، آمرو میں حکم دے رہا ہوں. اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس بات کا میں اس کو حکم دے رہا ہوں. لَيُسْجَنَنَّ، یا میں اس کو حکم دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور کیا ہوگا؟ اسے قید کیا جائے گا. دوبارہ یہ قرآن کی آیت نکالیں کہاں ہے، اور آگے پیچھے کی آیت پڑھ کے بتائیں ذرا. اس آیت کو نکالیں جلدی سے. ہاں بھائی عبداللہ. یہ کس نے کہا تھا؟ قصہ یوسف ہے. زلیخا نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا، اگر وہ نہیں کریں گے، ما آمرہ، جس کام کا میں ان کو حکم دے رہی ہوں، یعنی گناہ کا کام. لَيُسْجَنَنَّ، تو اب دیکھیں یہ مضارع مجہول آ گیا بیٹا. ٹھیک ہے نا. سجنا، سجن کہتے ہیں قید کو، جو جیل ہوتی ہے نا اس کو سجن کہتے ہیں عربی میں. اور سجنا یسجنو، اس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا. تو لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور ان کو قید کیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ، اب یہ یکونن آ گیا. یکونن کیوں آیا؟ ولا یکونن نہیں آیا، ولا یکونن. تو یہ وہ مثال ہے کہ جس کے نا نون ثقیلہ بھی آ گیا اور نون خفیفہ بھی آ گیا. ولا یکونن یہاں بول کر رک جائیں گے، لیکن آگے کیونکہ میم آ رہا ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے. ولا یکونن من الصاغرین، کیا ہوگا؟ اور ضرور وہ ہوں گے، یعنی یوسف علیہ السلام، من الصاغرین. ترجمہ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھا، یعنی یہ اس نے الفاظ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ آپ وہ ضرور ہوں گے رسوا ہونے والوں میں سے. مطلب میں ان کو رسوا کر دوں گی، یہ مطلب ہے. صاغر کا مطلب ایسے ہوتا ہے چھوٹا. کیا؟ چھوٹا. تو مطلب وہ رسوا ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ان کے لیے اچھے الفاظ بولیں. تو لیکن وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ پھر میں ان کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دوں گی. ٹھیک ہے نا. اور صاغر معنی چھوٹا ہونا یا ذلت والا ہونا، یہ معنی اس کے. تو ان کو رسوا کر دوں گی یہ، اور ضرور وہ ہوں گے رسوا ہونے والوں میں سے. تو یہ وہ آیت آ گئی کہ جس کے نا دونوں فعل آ گئے، مضارع موقت بلام تاکید نون ثقیلہ بھی آیا، نون خفیفہ بھی آیا. اور الحمدللہ ہماری قرآن کی مشق بھی مکمل ہوئی. اور یکونن نون کے اوپر 2 زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ نون اور دوسرا نون ساکن ہے. اصل میں یہ یوں ہے. تنوین در حقیقت نون ساکن ہوتی ہے نا بیٹا، تو نون ساکن نہیں آتا ہے نون خفیفہ میں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے نا کس طریقے سے فعل آ رہے ہیں. تو ایک آدھ اسٹوڈنٹ نے ہمیں کہا کہ بھائی یہ گردان تھوڑی سی سر مشکل لگ رہی ہے. تو کوئی بھی گردان، کوئی بھی کام ہوتا ہے ابتداءً آپ کو مشکل لگے گا. تو اگر آپ اس کو رٹ کے یاد کر لیں گے اور جو لاجک ہم نے بتائی تھی اس طرح سوچیں، ٹھیک ہے، کون سے صیغے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. تو نون ثقیلہ نون خفیفہ کی گردان بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے ایگزام کے لحاظ سے بھی اس کو پکا یاد کر لیا. اور یہ آیت قرآن کی یاد کر لیں گے نا، یہ والی آیت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کے نا ثقیلہ خفیفہ دونوں آ جائیں گے. اچھا عربی میں ترجمہ کرو، چلیں بھائی کریں اب. تو ماشاءاللہ یہ مشق تو بڑی تیزی سے ہو گئی آج ہے. آگے پڑھیے بھائی. عربی میں ترجمہ کون کر کے آیا کہاں؟ ہاں پڑھیں پہلا جملہ. آج میرا بھائی ضرور ہی مدرسے میں حاضر ہوگا. عربی بنائیں بیٹا، پہلے فیل کر دیں نا. نہیں اسمیہ کا مسئلہ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ الیوم اخی لا یحضرن کیا ہے نا، تو اس کو یوں کیوں بنا رہی؟ لا یحضرن اخی الیوم یوں کر دیں، فعل مضارع بنائیں. ابھی تو فوکس فعل مضارع موقت بلام تاکید نون ثقیلہ کی گردان پر ہے نا، تو اس کو شروع میں رکھیں نا. فوکس ہی فعل پر ہے، تو جس موقع کی گردان ہو ویسا بنایا کر. چلیں لا یحضرن اخی الیوم بولیں آگے.
کہاں حاضر ہوگا؟ کیا کہا؟ ہاں فی نہ بھی لگائے تو یوں بھی عربی بن سکتی ہے لا یحضرن اخی الیوم المدرسۃ. یہ مدرسۃ کو جب زبر آتی ہے نا یحضر فعل کے بعد تو اس میں فی کا ترجمہ خود آ جاتا ہے. لا یحضرن اخی الیوم المدرسۃ. جیسے آپ یوں بولیں احضر الجامعۃ، میں یونیورسٹی میں حاضر ہوتی ہوں، آؤں گی، آتی ہوں. چلیں آگے. وہ دونوں تم سے کوئی کتاب ضرور ہی طلب کریں گے. کیسے بولیں گے؟ لیطلبانی، ہاں بس ختم. لیطلبانی من کا کتابن، وہ دونوں ضرور طلب کریں گے. یہ تو ایک ہو گیا. لیطلبانی وہ دونوں ضرور طلب کریں گے، من کا تم سے، کتابن ایک کتاب، تو بن گئی نا عربی. اور آگے چلیں. اگر تم کوشش نہ کرو گے تو ضرور ہی ذلیل ہو جاؤ گے. ہاں بھائی. تو تب ذلو کو کہہ رہی ہے، لم کے بعد تو تب ذل ہوتا ہے نا. ہاں دوبارہ بولیں لئلم، ہاں تب ذل جہد کا، یوں کر دیں. یوں بھی کہہ دے سکتے ہیں عربی میں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں لئلم تب ذل الجہد. کیا علم؟ یہاں دیکھیے میں لکھ رہا ہوں یہاں علم، تب ذل یہ ساکن تھا لیکن آگے ال آ رہا ہے تو زیر دیکھیں ملا کے پڑھیں گے. لئلم تب ذل الجہد. اصل میں عربی میں یوں کہتے ہیں اگر تم کوشش کو خرچ نہیں کرو. بدل ذل مطلب ہوتا خرچ کرنا، یعنی کوشش نہیں کرو گے. جیسے ہم کہتے ہیں کوشش نہیں کرو گے، وہ کہتے ہیں کوشش خرچ نہیں کرو. یہ اسٹائل ایک یہ ہو سکتا ہے، یا پھر لئلم تب ذل صحیح ہے، اس کی جگہ جہد کا لکھ دیں. اگر تم اپنی کوشش نہیں کرو گے، یہ مطلب ہو جائے گا. جو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک اور بھی عربی بن سکتی ہے. یہاں لکھ رہا ہوں علم، کیا لکھا ہے میں نے؟ تجتہد، اگر تم کوشش نہیں کرو. اجتہاد اجتہد کوشش کرنا. لئلم تجتہد، بلکہ علم تجتہد، اگر تم کوشش نہیں کرو گے. علم تبذل الجہد، علم تبذل جہد کا، یہ تینوں عربی صحیح. تو کیا ہوگا؟ کیا؟ تو واو کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں تو یوں بولے، اور کھینچے بھی نہیں اس کو، میں نے بتایا نا ابھی آپ کو. ابھی میں لکھنا شروع کیا اور دیکھیں یہ کام چھوڑ رہا ہے. لَتَكُونَنَّ، ورنہ تم ضرور ہو جاؤ گے. مِنَ الصَّاغِرِينَ، ٹھیک ہے نا. تو ایک عام مثال ہے. عام مثال کے نام بھلے کہتے ہیں اس کو ترجمے میں کہ اگر تم علم تبذل الجہد لتکونن من الصاغرین، تو تم ضرور رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. آگے چلیے اس طریقے سے. تو اور لتکونن ہوگا. اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ضرور ہی شکار کو جاؤں گا. پہلے اس کی بنائیں پھر آگے اور پڑھتے ہیں. اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ضرور شکار پہ جاؤں گا. اگر آپ مجھے حکم دیں، چلے بنائیں. ان، ہاں بھائی، ان تأمرنی، اور تأمر را کو ساکن کر دیں کیونکہ ان جو ہے مضارع کے آخر میں جزم دے دیتا ہے. ان تأمرنی، اگر آپ مجھے حکم دیں گے. اب کیا ہوگا؟ میں ضرور شکار پہ جاؤں گا، تو پہلے کہیں میں ضرور جاؤں گا، اور شکار کو الگ کر دیں وہ مفعول ہے. اردو میں مکس سب کو لکھا ہوا ہوتا ہے. اس طرح سوچ کے عربی بنائی جاتی ہے، سیٹنگ کی جاتی ہے کہ جملہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، سیٹ کیا جاتا ہے جملے کو. ان تأمرنی، اگر تم مجھے حکم دو گے، اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں ضرور شکار پہ جاؤں گا. لأذهبن إلى الصید، یا پھر لأذهبن للصید، لام سے لی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لأذهبن تو میں ضرور جاؤں گا، إلى الصید شکار کی طرف، یعنی شکار کے لیے، للصید شکار کے لیے. صحیح میں آ گیا؟ اب آپ ایک ساتھ سوچیں گے نا کہ میں ضرور شکار کو جاؤں گا، تو شکار جاؤں گا کیسے بناؤں؟ نہیں، یہ کر دیں میں ضرور جاؤں گا. لأذهبن،
الصید شکار کے لیے، تو شکار کو جاؤں گا، یہ ہو گیا شکار مفعول کے طور پر آیا، یعنی وہ جار مجرور ہے، یہاں مجرور کے طور پہ آیا. اور اگر ہماری طرف کوئی شیر نکلا تو بخدا میں اسے ضرور بندوق سے مار ڈالوں گا. اگر ہماری طرف، تو پھر دوبارہ کرتے ہیں وَإِن، ہماری طرف کوئی شیر نکل آیا تو کیا ہوگا؟ وَإِن خَرَجَ إِلَيْنَا أَسَدٌ، کیا ہوگا؟ اور ان کے بعد اگر خرجہ ماضی بھی آ جائے تو مستقبل میں ہی لے جاتا، اور چاہیں تو آپ مستقبل لے آئے، یوں کہہ دیں وَإِن يَخْرُجْ إِلَيْنَا أَسَدٌ، کیا کہیں گے؟ وَإِن بولیں وَإِن، اور ان کو ای کر دیتے ہیں وَإِن يَخْرُجْ، اور اگر نکلے گا إِلَيْنَا أَسَدٌ، ہماری طرف کوئی شیر نکل آیا، اور نکلے گا کون؟ شیر، تو وہ فاعل سے اس کو پیش دیا، یہ سوچ کر عربی بن رہی ہوتی. وَإِن يَخْرُجْ الینا، ہماری طرف، اور اگر ہماری طرف یخرج نکل آئے گا اسدن، کوئی ایک شیر، کوئی بھی شیر. دیکھیں کیسے عربی بنائی جا رہی ہے، غور کریں. وَإِن يَخْرُجْ إِلَيْنَا أَسَدٌ یا وَإِن خَرَجَ إِلَيْنَا أَسَدٌ، تو کیا کریں گے؟ لَأَقْتُلَنَّهُ، تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا. پہلے اب یہ گردان بن گئی بندوق سے، تو بالبندقیتی، کیا کہیں گے؟ لَأَقْتُلَنَّهُ، بندوق کو کہتے ہیں بندقیہ، وہ جو کارتوس والی بندوق ہوتی تھی نا اس کو بندقیہ کہتے تھے. تو یوں بالبندقیہ، لَأَقْتُلَنَّهُ بِالْبُنْدُقِيَّةِ، سب بولیں لَأَقْتُلَنَّهُ. ہاں تو میں ضرور اسے بندوق سے قتل کر دوں گا. تو میں ضرور قتل کر دوں گا، الگ کر دیں لَأَقْتُلَنَّهُ بِالْبُنْدُقِيَّةِ، بندوق سے. ایسے بنایا کسی نے کہ نہیں بنایا؟ تو بول ہی نہیں رہتے آپ لوگ، خاموش ڈر کے بیٹھے. بولا کریں نا کہ بھائی جو چیز ہے تو آپ کو بتا دیں گے. چلیں آگے. اب کیا آگے؟ وہ دونوں لڑکیاں آپ کے پاس نہ آئیں گی، یعنی نہیں آئیں گی، لیکن ہم تو ضرور ہی حاضر ہوں گے. اب بنائیے. بتائیے. اب دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں، توجہ کریں. وہ دونوں لڑکیاں آپ کے پاس نہیں آئیں گی، مطلب یہ کہ ہرگز نہیں آئیں گی. وہ دو عورتیں، وہ دونوں لڑکیاں، وہ دونوں عورتیں، تو کیسے کہیں گے؟ اب یہ لن والی گردان ہے. یہ کون سی گردان ہے؟ لن والی. نہیں آئیں گی تو کیا کہیں گے؟ لن تأتیا، لن تل. اب کیا کہیں گے؟ تانکل بنتانی، کیا کہیں گے؟ تانکل بنتانی، وہ دونوں لڑکیاں نہیں آئیں گی. لن تأتیا تانیکا، تانیکا کا مطلب وہ دونوں لڑکیاں، البنتان لڑکیاں. تلکا کی تسنیہ ہے نا، مؤنث پڑھا تھا نا، تو لن تأتیا تانکل بنتانی، یعنی تانیکا لکھیں اس کے بعد البنتان لکھیں. لن تأتیا تانکل بنتان. یہ ڈسٹر نہیں ہے بھائی یہاں، تاکہ مٹا دیں. اس طرح چلیں، یہاں جگہ ہے. اب یہاں دیکھیے لن تأتیا، نہیں آئیں گی، ہرگز نہیں آئیں گی. تانیکا یوں لکھتے ہیں بیٹا، تانیکل بنتان، وہ دونوں لڑکیاں نہیں آئیں گی. کس کے پاس؟ کیا لکھا ہے؟ آپ کے پاس نا. تو اس کو یوں کرتے ہیں الیہ کا، کیا کہتے ہیں؟ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، یعنی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. یہ اسٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لن تأتیا تانکل بنتانی الیہ کا، آپ کے پاس وہ دونوں لڑکیاں ہرگز نہیں آئیں گی. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ لنأتینک، ہم تو آپ کے پاس ضرور آئیں گے. اگر آپ کے پاس لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ ہم تو ضرور ہی حاضر ہوں گے، تو اس کو لنأتین کہہ دیں یا پھر لنحضرن. کیا؟ ہم ضرور حاضر ہوں گے کا آ گیا نا، تو یوں کر دیں لنحضرن. اور یہاں بیچ میں ڈال دیں لیکن، کیا کہیں؟ اور واو بھی لگا سکتے ہیں، ولیکن لنحضرن، لیکن ہم تو ضرور حاضر ہوں. بن گیا. لن تأتی تانک البنتان الیک ولکن لنحضرن. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دونوں لڑکیوں سے مراد وہ دونوں مؤنث کہنا چاہیں تو پھر آپ تسنیہ کا صیغہ بنا دیں اور کہہ دیں لن تأتیا، کیا کر دیں؟ یا الف یا کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ وہ دونوں لڑکیاں، وہ دونوں عورتیں نہیں آئیں گی. لن تأتیا، وہ دونوں ہرگز نہیں آئیں گی. ولکن لنحضرن، ولکن لنحضرن، لیکن ہم ضرور حاضر ہوں گے. یا پھر لنأتین، ہم ضرور آئیں گے. تو یہ دونوں ہی آپشن صحیح ہے. اور آگے چلیں.
میں انشاءاللہ امسال، اصل میں امسال کا مطلب ہوتا ہے اس سال، کیا ہوتا ہے؟ تو پرانی اردو میں امسال بھی کہہ دیتے تھے. چل میں انشاءاللہ اس سال ضرور کامیاب ہوں گا. کیسے کہیں گے؟ اس کے لیے دو طرح بن سکتا ہے. لَأَنْجَحَنَّ، کیا کہیں؟ فی ھذا العام انشاءاللہ. بولیے دوبارہ بولیں. لَأَنْجَحَنَّ فی ھذا العام انشاءاللہ. ایک یہ ہو گیا لَأَنْجَحَنَّ ہو گیا. دوسرا ہو گیا لَأَفُوزَنَّ. کیا ہے؟ فوز کا مطلب بھی کامیابی ہوتا ہے. فازا یفوزو یا پھر نجحا ینجحو، دونوں پھر استعمال ہو سکتے ہیں. لَأَنْجَحَنَّ فی ھذا العام انشاءاللہ یا پھر لَأَفُوزَنَّ فی ھذا العام انشاءاللہ. میں اس سال ضرور کامیاب ہوں. بنایا کسی نے؟ یہ کس نے بنایا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اس طرح لکھا ہوا تھا. لَأَفُوزَنَّ کس نے بنایا؟ لَأَنْجَحَنَّ کس نے بنایا؟ صحیح، شاباش. اب یہ آگے سوالات ہیں. ان سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج بس اتنا کافی آپ کے لیے. ان سوالات کو اچھے طریقے سے حل کر کے آنا ہے. کوئی کنفیوژن ہے پوچھے تو مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، اگر چاہیں گے تو کلاس میں بھی ہم حل کر لیں گے اور آگے بھی پڑھ لیں گے. ابھی کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ صحیح، اٹینڈنس کر لیں اور جو ہے وہ اپنا یہ ریکارڈنگ روک دیں. وما علینا الا البلاغ.